الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک لڑکی غیر مسلم نے جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو پھر اس بدبخت لڑکی پر ایسا کون سا عذاب نازل ہوا کہ پورا گاؤں لرز اٹھا۔ یہ واقعہ پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ معزز خواتین و حضرات، بے شک قرآن کریم فصاحت و بلاغت سے بھرپور، جامع اور مکمل کتاب ہے جو علوم و معانی کا سر چشمہ، رشد و ہدایت کا گنجمینہ، نیکی اور بھلائی کا خزینہ، علم و دانائی کا ذخیرہ اور حکمت و دانش کا انمول خزانہ ہے۔ یہ کتاب بڑی ہی عظمتوں والی کتاب ہے، اس لیے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا رب کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، مگر ان پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے کہ دیکھنے والے استغفار پکار اٹھتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ پچھلی دنوں سننے میں رونما ہوا، جہاں ایک غیر مسلم لڑکی نے رب کے کلام یعنی قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ یہ واقعہ ریاست راجستھان کا بتایا جاتا ہے، جہاں ایک غیر مسلم فیملی رہتی تھی جو کہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس فیملی میں ایک گیتا نامی لڑکی بھی تھی جو کہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ گیتا کے پڑوس میں ایک خوبصورت مسلم نوجوان رہتا تھا جو کہ حافظ قرآن تھا اور علاقے کی مسجد میں امام کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ گیتا اسے روزانہ مسجد آتا جاتا دیکھتی اور دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہا کرتی تھی۔ حالانکہ وہ مسلم نوجوان انتہائی شریف النفس انسان تھا اور پورا علاقہ اس کی شرافت کی گواہی دیتا تھا، مگر یہ مسلم نوجوان جس کا نام حسن تھا، گیتا کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ ناظرین گرامی، ایک بار ایسا ہوا کہ گیتا یونیورسٹی سے واپس گھر کو لوٹ رہی تھی کہ راستے میں اس نے حسن کو مسجد جاتے دیکھا۔ گیتا اس کی جانب لپکی اور اس کا راستہ روک کر اسے کہنے لگی کہ تم مسجد جانا چھوڑ دو اور محلے کی بچوں کو قرآن پڑھانے سے گریز کرو، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ حسن نے گیتا کی بات دھیان سے سنی، مگر کچھ کہے بنا مسجد کی جانب چل دیا اور اس نے گیتا کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن حسن جب مسجد کی طرف جا رہا تھا تو اپنے گھر کی چھت پر ٹہلتی گیتا کی نظر اس پر پڑ گئی۔ گیتا کے دل میں خیال آیا کہ وہ چھت پر پڑا گملہ اٹھا کر حسن کے سر پر دے مارے تاکہ یہ قصہ یہیں تمام ہو جائے۔ تاہم اس نے ایسا کرنے سے گریز کیا اور کچھ سوچنے کے بعد گیتا گھر سے نکلی اور مسجد کی طرف چل پڑی، جہاں حسن امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ مسجد میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ حسن معصوم بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے۔ گیتا یہ دیکھ کر اور زیادہ خفا ہو گئی کہ اس نے حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ یہ کام روک دے، جس پر حسن نے اسے مسجد سے نکل کر جانے کا کہا، لیکن گیتا نہ مانی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچوں کے سامنے رکھے قرآن کریم کو زمین پر گرا دیا، جس پر حسن نامی نوجوان شدید غصہ ہوا۔ اس نے گیتا کو بازو سے پکڑا اور اسے علاقے کے سردار کے پاس لے گیا، جو کہ خود بھی ہندو تھا۔ سردار کے ڈیرے پر معزز لوگ وراجمان تھے، جن میں چند مسلمان بھی تھے۔ حسن نے تمام لوگوں کے سامنے تمام قصہ بیان کیا اور سردار سمیت دوسرے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ گیتا کو سمجھائیں کہ وہ میرے مذہب کو نشانہ بنانا چھوڑ دے۔ ناظرین گرامی، سردار نے تمام بات سنی اور وہاں موجود لوگوں سے مشورہ کیا، جس پر ایک بزرگ مسلمان نے کہا کہ گیتا، تم نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب رب کی پکڑ تمہیں عبرت کا نشان بنا کر رکھ دے گی۔ گیتا یہ سن کر مزید بھڑک اٹھی اور بھری مجلس میں پھر سے قرآن مجید اور اسلام کی بے حرمتی کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر سردار سمجھ چکا تھا کہ گیتا ہی قصوروار ہے۔ اس نے گیتا کے والدین کو طلب کر کے ہدایت کی کہ اسے گھر میں نظر بند کر دیا جائے تاکہ علاقے کے دوسرے لوگ اس کی حرکتوں سے
پریشان نہ ہو، جس کے بعد گیتا کو اس کے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ مگر گیتا کہاں باز آنے والی تھی، وہ ہر روز کمرے کی کھڑکی سے حسن کو مسجد جاتا ہوا دیکھتی اور اسے گالیاں بکنا شروع کر دیتی، اسلام اور قرآن کریم کے بارے میں آل فال بکتی رہتی اور حسن اور اس کے زہریلے الفاظ سن کر کانپ جاتا تھا، کیونکہ اس کی گستاخیاں دن بدن حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، گیتا پر اللہ کا ایسا عذاب برسا کہ اس کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ ایک روز گیتا کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آواز آئی تو اس کے والدین نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی سانسیں ہی تھم گئی، کیونکہ گیتا کا نچلا جسم چوپائے یعنی جانور کی شکل اختیار کر چکا تھا، جبکہ اس کا چہرہ محفوظ تھا۔ وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلوائی جائے، مگر تب تک پیارے دوستوں بہت دیر ہو چکی تھی۔ گیتا کی خوفناک چنگھاڑ سن کر تمام علاقے والے بھی جمع ہو گئے اور خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے رب کا عذاب گیتا پر اترتا ہوا دیکھا۔ یہ خبر حسن تک بھی پہنچی اور وہ بھی گیتا کو دیکھنے چلایا۔ جب اس نے گیتا کا حال دیکھا تو وہ بھی کانپ کر رہ گیا۔ اس نے پورے گاؤں والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں دیکھو میرے رب کے کلام کی بے حرمتی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور اسلام کو برا بھلا کہنے والوں پر اللہ پاک ایسے ہی عذاب نازل کرتا ہے۔ اے لوگوں اسلام اور قرآن کی بے حرمتی کرنے سے بچو اور دوسروں کے مذہب پر انگلیاں اٹھانے سے گریز کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستوں، بے شک قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی عظمتوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ قرآن کریم رب کا کلام ہے، وہی رب جو کل جہانوں کا مالک ہے۔ اس نے اس کتاب کو ہدایت بنا کر انسانیت کے لیے اتارا۔ یہ قرآن کا بڑا ہی واضح معجزہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور حفظ کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ امتیاز کسی اور کتاب کو حاصل نہیں جو اس کی عظمت و حقیقت کی واضح دلیل ہے۔ انسان اسے جتنی مرتبہ پڑھ لے اور جتنا زیادہ پڑھ لے اسے اتنی حلاوت و چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے خیر و بھلائی کے راستوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے اور رشد و ہدایت سے فیضیابی کے لیے اس کے سینوں کو وا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کے علم فراہم کر رکھے ہیں، مگر ان علوم کا مکمل احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور رسول ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ یہ کتاب قرآن کریم بھی خاتم الکتب ہے، یعنی اس کتاب نے تمام پچھلی آسمانی کتابوں مثلاً توریت، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے احکام و فرامین کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کتاب مبین کے اندر فتح و ظفر، فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی، نجات و سلامتی، رحمت و شفاف اور ترقی و ارتقاء کا راز بنا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ ویسے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹے بڑے بہتر معجزات عطا کیے گئے، مگر ان میں سے سب سے اعلیٰ اور ارفع اور ممتاز و نمایاں معجزہ قرآن کریم ہے، جو اپنی دلکش فصاحت، حیرت انگیز فلاغت، قوت و استدلال، حسن بیاں، حقائق اور مسائل کے حل میں بے نظیر و بے مثال ہے۔ عرب والے جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور لسانیت پر بڑا ناز تھا، اور وہ قوم اپنی مافی و ضمیر پر پوری طرح قادر، پرزور مقرر اور بلند پایا شاعر تھی، مگر پھر بھی اس قوم نے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے چیلنج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ قرآن کریم کی عظمت و وقت، صداقت و حقانیت اور اس کے کلام الہی ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آج سے تقریباً 1400 صدیاں بیشتر عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا کہ وہ ایسا کلام بنا لائیں، مگر اس کا جواب دینے سے ساری دنیا کے فصحاء بلغاء عاجز و قاصر رہے، اور یقیناً انشاءاللہ تا قیامت
عاجز رہیں گے اور میرے رب کا کلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ بے شک پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔